बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताहिर रशीद कलिया आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और एक बड़ी अहम बहस जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चल रही है और जहाँ भी चार लोग बैठते हैं तो वहीं पर इस चीज़ को ज़रूरी तौर पर डिस्कस किया जाता है कि ये कोरोना क्या बला है, ये कहाँ से आई है। क्या अमेरिका जो दावा कर रहा है कि ये कोरोना चीन की एक लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया गया है, क्या इसको हकीकत मान लिया जाए, या जो चीन अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये कोरोना अमेरिका ने तैयार किया है और उसके बाद उसने चाइना के अंदर फैलाया और फिर इस तरह ये सिलसिला पूरी दुनिया के अंदर फैल गया है, पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर। इस वक्त कोरोना की वबा ने हर एक शहरी को और हर शख्स को जो है खौफ में मुब्तला किया हुआ है, बल्कि अब तक तो दुनिया भर में तकरीबन 40 लाख लोग इससे मुतासर भी हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद भी तकरीबन 2.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। तो ये बड़े हैरान कुन और ख़ौफनाक आदाद व शुमार हैं और आज इस अहम हवाले से हम बात करने जा रहे हैं और आपको यकीनी तौर पर ये वीडियो अच्छी लगेगी। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपके सामने रखते रहें। तो आज हमने आपको बताना है कि आया कोरोना जो है ये तैयार किया गया, ये किसी की साजिश है, ये अल्लाह का अज़ाब है, और पूरी दुनिया के अंदर इस पर क्या डिस्कशन हो रही है, किस तरह से कोरोना जो है वो डे बाय डे फैलता जा रहा है और लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। तो पहले मैं थोड़े से आदाद व शुमार हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं वो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। मतलब कोरोना ने उसको अपनी लपेट में लिया है। उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं। बल्कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में औरतों के मुकाबलों में मर्दों में कोरोना जो है वो ज़्यादा पाया गया है और ये बड़ी तशवीश की बात भी है। एक राय ये भी थी कि कोरोना जो है वो तकरीबन 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं उनको अपनी लपेट में लेता है। तो पाकिस्तान में तो ओवरऑल ये जो है अदाद शुमार कुछ सही साबित होते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि इसमें नौजवान लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बहरहाल हमने बात करनी है कोरोना कहाँ से आया, किस तरह से आगे बढ़ा। तो चाइना जो है वो ये कह रहा है कि कोरोना अमेरिका लेकर चाइना में उसने भेजा। वो किस तरह से भेजा इसकी डिटेल में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी कोरोना जो है वो चाइना के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया गया है और उसके बाद ही पूरी दुनिया के अंदर जो है इसको फैलाया गया। और बिलखसूस इसलिए फैलाया गया ताकि चाइना की मईशत मजबूत हो जाए और अमेरिका की जो नंबर 1 की जो सुपरमेसी है वो ख़त्म हो सके, और ये अजारादारी ख़त्म करने के लिए जो है ये इसलिए ये इकदाम उठाया गया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको किस तरह से अपने मफादात के साथ जोड़ते हुए और अपने जो सदारती इलेक्शन है उसके साथ कैसे जोड़ा। ये भी बड़ी एक मुज़ायका खेज़ ख़बर सामने जो है वो आई। बहरहाल अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर इस वक्त तकरीबन 13 लाख के करीब जो लोग हैं वो कोरोना की वजह से मुतासर हुए हैं। 80,000 के करीब जो हैं वो अमेरिकी शहरी दुनिया से कूच कर गए हैं सिर्फ कोरोना की वजह से। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं वो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। 2.5 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं, जबकि जो सेहतयाब होने वाले लोग हैं उनकी तादाद 12 लाख बताई जा रही है। बहरहाल अमेरिका का ये इल्ज़ाम कि ये चाइना के अंदर एक लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया गया, और उन्होंने बताया भी कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है चाइना के अंदर और उसी की लेबॉर्ट्री है जिसके अंदर इस कोरोना को तैयार किया गया है। लेकिन अब जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि आप उस हवाले से कुछ सबूत भी फ़राहम करें। तो इस हवाले से जो अमरीकी हैं वो कोई सबूत फ़राहम करने में नाकाम रहे हैं, और ये ऐसे ही है जैसे आप किसी जलसे के अंदर खड़े हों और अपने मुखालिफिन के हवाले से जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। जी हमारा काम था इल्ज़ाम लगाना, अब उनका काम है कि वो इसके सबूत ढूंढें और वो सारा कुछ करें। तो ये ऐसे ही इल्ज़ामात हैं। इस हवाले से कोई भी सबूत जो है वो ना दुनिया के सामने रखा गया और ना ही चाइना को दिया गया है। तो इस हवाले से जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ट्रंप साहब ने एक पेशगोई की और उन्होंने, आप इसको आम वर्ड में बोंगी भी कह सकते हैं, उन्होंने ये बोंगी मारी जी कि नवंबर 2020 के जो इलेक्शन होने हैं अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन,
آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ اس وقت صدر ہے اور وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اگلا الیکشن جیتے. اس سے پہلے براک اوباما تھے تو وہ بیک ٹو بیک 2 دفعہ امریکہ کے صدر رہے. تو اب ٹرمپ کی بھی کوشش ہے کہ وہ دوسری دفعہ امریکہ کے صدر منتخب ہوں. اسی حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ لیبارٹری کے اندر کرونا کو تیار کیا گیا چائنا کے اندر, اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ میں 2020 کے جو الیکشن ہوں گے نومبر 2020 کے اندر اس میں صدر منتخب نہ ہو سکوں. اس لیے انہوں نے یہ میرے خلاف سازش کی ہے تاکہ کرونا کی وجہ سے معیشت کمزور ہو, اور معیشت کے اثرات یقینی طور پہ عوام پر پڑتے ہیں, اور عوام پھر جو ہے وہ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے اور اسی وجہ سے وہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ توجہ جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کی. لیکن اگر ان کی توجہ کو مان بھی لیا جائے کہ جی کہ ٹرمپ کو ناکام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے, تو پھر یہ کرونا جو ہے یہ صرف امریکہ تک ہی پھیلتا, یہ صرف امریکی لوگوں کو ہی متاثر کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ تو پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے, پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر تو ٹرمپ صاحب کو ووٹ نہیں نہ پڑنے, تو اس لیے یہ ان کی توجہ جو ہے میرے خیال میں تو ایک بونگی ہے جو انہوں نے ماری ہے. بہرحال جی اس سے قبل بھی اور اب کے بعد بھی وہ اس طرح کی بونگیاں مارتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. دوسری جانب چین یہ کہتا ہے کہ جو کرونا ہے وہ امریکی فوج چائنا کے اندر لے کر آئی. وہ کس طرح سے, آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ فوجی گیمز کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس میں مختلف ممالک کے جو فوجی تھے انہوں نے شرکت کرنی تھی. اسی طرح سے جو امریکی فوجی تھے ان کا بھی ایک دستہ وہاں پر آیا اور اس دستے نے شرکت کی. اور چائنا کا الزام یہ ہے کہ وہ جو فوجی دستہ جو چائنا کے اندر گیمز میں شرکت کرنے کے لیے آیا تھا اس میں ایک میاں بیوی تھے, جس زیادہ تر الزام تو اس کی بیوی پر لگایا جا رہا ہے اور اس عورت کا نام بتایا جا رہا ہے میٹاجی بناسی. میٹاجی بناسی نام کی ایک خاتون ہیں جو کہ ایئر فورس میں نجی اہلکار تھیں. ان کے شوہر بھی جو ہے وہ ایئر فورس میں خدمات انجام دے رہے تھے. تو چائنا کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر وہ جو فوجی دستہ آیا تھا جس میں یہ خاتون اور اس کا شوہر بھی شامل تھا, یہ امریکہ سے چائنا کرونا لے کر آئے اور فوجی گیمز کے دوران ہی یہ کرونا جو ہے وہ پھیلا, اور یہ عورت جو ہے اس نے اس کرونا کو چائنا کے اندر پھیلایا اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آیا. اب دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ خاتون میٹاجی بناسی جس کا نام ہے وہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اگر مجھ پر یہ بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو کرونا مجھے ہونا چاہیے تھا, میرے شوہر کو ہونا چاہیے تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جب اس خاتون کے ٹیسٹ کروائے گئے تو اس کے ٹیسٹ منفی آئے اور اس کے اندر کوئی علامات بھی نہیں پائی گئیں. اب سوشل میڈیا, آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے اور جب بھی کوئی معاملہ نیا نیا چل رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک افواہوں کا طوفان برپا ہو جاتا ہے, لوگ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہی کچھ میٹاجی بناسی اور اس کے خاندان کے ساتھ ہوا کہ لوگوں نے کوہرام مچا دیا اور کہا کہ جی میٹاجی بناسی کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں امریکی حکام سامنے رکھیں اور بتایا جائے, اور جو فوجی دستہ امریکہ سے چائنا گیمز میں شرکت کے لیے گیا تھا ان کی صحت کے حوالے سے بھی معلومات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھی جائیں تاکہ پتہ چل سکے. بہرحال یہ الزامات تھے جو چائنا لگا رہا تھا. چائنا نے بھی اس حوالے سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا. دونوں جانب سے الزامات کا ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع رہا اور ہم نے دیکھا کہ CNN ہو, ویبو ہو, وی چیٹ ہو, یوٹیوب ہو یا دیگر جو ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر یہ معلومات کی رسائی کو آگے بڑھایا جاتا ہے, وہاں پر اس حوالے سے چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں اور لوگوں نے الزامات لگانا شروع کر دیے. بلکہ جو میٹاجی بناسی ہیں اور ان کے خاندان ہیں, ان کی تصویریں ہیں, ان کے گھر کا پتہ اور ان کو دھمکیاں اور باقی جو چیزیں ہو سکتی تھی وہ بھی کرنا شروع کر دیں. تو یہ بڑا ہی مطلب جو ہے ان کے خاندان کے لیے اور میٹاجی بناسی کی زندگی کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو گئے. تو وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ میرے اندر کوئی اس طرح کی الزامات بھی نہیں, میرے اندر کوئی علامات بھی نہیں تھیں, مجھے کرونا ہوا بھی نہیں اور میرے حوالے سے کوئی ثبوت بھی نہیں دیے گئے جو مجھ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے بے بنیاد الزامات کی وجہ سے میری زندگی تو بہت متاثر ہوئی ہے اور اس سے میرا جینا جو ہے وہ محال ہو گیا ہے. ایک امریکی یوٹیوبر ہیں جی جارج ویب, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اور ان کی ویڈیو تقریباً 2.70 کروڑ لوگوں نے دیکھی. اور جو جارج ویب صاحب ہیں جو یوٹیوبر ہیں ان کے بارے میں CNN نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں اور یہ الزامات اور افواہوں پر مبنی ویڈیوز بناتے ہیں. اور اسی طرح کی انہوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی اور ان کی ویڈیو چل نکلی اور انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا
کہ جو امریکی جو ہیں یہ مٹاجی بناسی، انہوں نے ہی چائنا کے اندر جا کے پھیلایا، اور اس کے بعد سے پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ اب اس طرح کی صورتحال ہے، اور عوام جو ہیں، عوام نے بھی یہ مطالبہ ویسے ٹرمپ کے سامنے بھی رکھا، پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ وہ جو فوجی دستہ گیا تھا اس کے حوالے سے، اس کی صحت کے حوالے سے جو معلومات ہے کم از کم وہ تو دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے۔ دوسری جانب اس میں ایک اہم موڑ یہ آیا کہ جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مقامی میڈیا نے ایک رپورٹ شائع کی، اور اس رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ امریکی جو خفیہ ادارے ہیں وہ نومبر 2019 سے کرونا کے حوالے سے واقف تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے جو نیٹو ہے اور اس کے جو اتحادی ہیں، نیٹو فوج اور اس کے جو اتحادی ہیں، اور بالخصوص جو اسرائیلی فوجی ہیں، ان کو اس بات سے متنبع کیا کہ کرونا جیسی ایک وبا جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلنے جا رہی ہے، تو آپ نے اس سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنی سرحدوں کو محفوظ بنا لینا ہے۔ بلکہ انہوں نے تو جو اسرائیلی پالیسی میکرز تھے اور وزارت صحت کے جو نمائندگان تھے ان کو بھی خبردار کیا امریکی خفیہ اداروں نے کہ آپ نے کرونا سے بچنا ہے، یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، تو اس کا بندوبست آپ کو ابھی سے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جو امریکی خفیہ ادارے ہیں ان کی تفتیش، انہوں نے ساری صورتحال کے بعد جب تفتیش شروع کی تو چائنا نے اس تفتیش کے بعد، ظاہری بات ہے انٹیلیجنس کا نظام بڑا مربوط ہوتا ہے، تو اس کے بعد چائنا نے بھی یہ وضاحت پیش کی کہ WHO بھی اس حوالے سے وضاحت کر چکا ہے کہ جو کرونا ہے وہ چائنا کی لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، تو کم از کم اس طرح کی افواہوں کے اوپر جو ہے وہ کان نہ دھرے جائیں۔ اب دنیا بھر کے جو ماہرین ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، اور وہ بھی اس کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ دونوں ملکوں نے، دونوں بڑی پاورز ہیں، دونوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں لیکن ثبوت کسی نے بھی فراہم نہیں کیے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ الزامات لگانا کتنا آسان ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر فی الحال یہ بحث چل رہی ہے، اس میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان پائندہ باد۔